الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. صلوات قرآن مجید کی اس آیے کریمہ کا انتخاب جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: لا اکراہ فی الدین. اے میرے بندو، دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر، پریشر یا دباؤ نہیں ہے. یہ دین سہلا ہے، دین مشکلہ نہیں ہے. اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رہبران خدا آئے ہیں، کسی نے بھی جبر نہیں کیا ہے، زبردستی نہیں کی ہے، تشدد نہیں کیا ہے، ظلم و بربریت کا رخ اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ پورا کا پورا دین اگر پھیلا ہے تو اخلاق پیغمبر کی بنیاد پر، کردار پیغمبر کی بنیاد پر. یہ دین نہ تلوار سے پھیلا ہے، نہ تیر سے پھیلا ہے، نہ سنان و کمان سے پھیلا ہے، بلکہ یہ دین اگر پھیلا ہے تو نبی کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے، نبی کی بہترین عادات کے ذریعے سے پھیلا ہے. اس لیے کہ آمنہ کا چاند اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ یہ عرب کے بندوں ہیں، ان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کی عقلیں بھی موٹی ہوا کرتی ہے، لہذا ہمیں انہیں لڑائی جھگڑے سے نہیں، تشدد سے نہیں، بربریت سے نہیں، بلکہ اخلاق کا بہترین مظاہرہ کر کے دین اسلام کے حلقے میں لانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ادھر سے پتھر برساتے گئے، ادھر سے دعائیں ملتی گئی، ادھر سے اوجھڑیوں کا پھندا ڈالتے رہے، ادھر سے مسکرا کے مریضوں کی عیادت ہوتی رہی، ادھر سے راہ میں کانٹے بچھائے جاتے رہے، ادھر سے لوگوں کے لیے دعائیں نکلتی رہی. اس لیے کہ اس نبی کو یہ پتہ ہے کہ یہ پتھر برسانے والے ایک دن پھول برسائیں گے، یہ کانٹے بچھانے والے ایک دن راہ میں کلیاں بچھائیں گے، یہ مجھے ساحر کہنے والے ایک دن نور مجسم کہہ کے پکاریں گے، یہ دیوانہ کہنے والے ایک دن مجھے موجز نما کہہ کے پکاریں گے. یعنی آمنہ کے چاند کو ان ساری باتوں کا اندازہ ہے. میں نے گفتگو امام بارگاہ کی یہی تک چھوڑی تھی، اب یہاں سے پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پچھلی گفتگو سے اگر گفتگو مل جائے تو ذہن سننے کے لیے ہموار ہو جاتا ہے. تو وہ نبی کہ جس نے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے تعلیمات آل محمد کو اور نظام اسلامی کو پھیلایا بھی اور بچایا بھی. اب اگر دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ محمد ہمارے جیسے ہے، تو اب یہاں
سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایسی شخصیت کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ محمد ہمارے جیسے ہیں تو ان کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہوگا، کہاں تم سود والے، کہاں وہ قعود والے، کہاں تم خاک والے، کہاں وہ نور والے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، میں نے کہا اب یہاں سے آپ کو بیدار ہو کر جملے کا استعمال کرنا ہے۔ بھائی محمد کو اپنے جیسا کہنے والے اس شخصیت کو اپنے خاکی پیکر میں ناکام ڈھالنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے میں ایک ہی پیغام دے رہا ہوں، کہاں وہ قعود والے، کہاں تم سود والے، کہاں وہ نور والے، کہاں تم خاک والے۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہاں وہ اگر کھارے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے، کہاں تم اگر میٹھے پانی میں تھوک دو۔ ہائے ہائے، بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، میں ایک تمثیل اور ایک تجزیہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کہاں تم سود والے، کہاں وہ قعود والے، کہاں تم خاک والے، کہاں وہ نور والے، کہاں وہ اگر کھارے پانی میں تھوک دے محسن بھائی تو پانی میٹھا ہو جائے، کہاں تم اگر میٹھے پانی میں تھوک دو تو پانی کھارا ہو جائے، پانی کھارا اور کڑوا ہو جائے۔ اور جملہ عرض کروں عزیزان محترم، آپ کی سماعتوں کو معراج تک پہنچانے کے لیے، کہاں وہ اگر دوست سے ملاقات کرے تو ملاقات بنے، اگر کہاں تم اگر دوست سے ملاقات کرو تو ملاقات بنے، کہاں وہ اگر اللہ سے ملاقات بنے تو معراج کی رات۔ آپ غور کریں عزیزان محترم، وہ اللہ سے ملاقات کرے تو معراج کی رات بن جائے۔ اب یہ معراج ہے کیا؟ میم عین رے الف جیم 5 حروف کے مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ دنیا حیرت میں ہے نا، روحانی معراج یا جسمانی معراج؟ لفظ معراج کے حروف سے ہی اندازہ لگا لو۔ میم سے مقام محبوب کی معراج، عین سے عرش الہی کی معراج، رے سے رحمت خدا بندی کی معراج، الف سے اللہ کے حضور کی معراج، اور جیم سے جسمانی معراج۔ آپ غور کریں، لفظ معراج سے اندازہ لگا لیں، معراج کی بلندیوں تک گیا ہے حبیب اللہ سے ملاقات کے لیے۔ اب جب ادھر پہنچا کعبہ قوسین کی منزل پر، آسمان اول کو عبور کرتا ہوا، آسمان دوم سے گزرتا ہوا، آسمان سوم سے گزرتا ہوا، آسمان چہارم سے گزرتا ہوا، آسمان پنجم کو معراج کرتا ہوا، آسمان ششم سے گزرتا ہوا، آسمان ہفتم سے گزرتا ہوا، کعبہ قوسین کی منزلوں پر آ گیا ہے۔ کعبہ قوسین ادنا فتح اللہ کی منزل پر آ گیا ہے۔ اب وہاں آواز آ رہی ہے، مجھے ملنے میرے حبیبہ اور قریبا، میرے حبیبہ اور قریبا۔ نعت کے لہجے میں یہ مجھے سنا رہا ہوں، میرے حبیبہ اور قریبا اور قریبا۔ جب بالکل قریب پہنچ گیا، ایک کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، اللہ آواز دے رہا ہے، اے میرے حبیب تیری تعریف میں کیا جملے بیان کروں، المختصر اتنا سمجھ لے، تو ساز ہے تو میں انداز ہوں، تو لہجہ ہے تو میں آواز ہوں، تو شراب نیاز ہے تو میں بے نیاز ہوں۔ اے میرے حبیب تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، تم سب کچھ ہے مگر خدا نہیں۔ لیکن خدا کے لیے تھوڑا سا بیدار ہو جائے، دیکھیں اللہ تعریف کر رہا ہے، اپنے حبیب کو بلا رہا ہے، میرے حبیب تو ساز ہے تو میں انداز ہوں، تو لہجہ ہے تو میں آواز ہوں، تو شرابہ نیاز ہے تو میں بے نیاز ہوں۔ لیکن مولانا سلمان صاحب کی آمد ہے، اور ہمارے قوم کو یہ دستور ہے کہ علماء کی آمد پر بآواز بلند صلوات پڑھ کر استقبال کیا کرتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، تو میرے عزیزوں محسوس کریے، اللہ
اپنے حبیب کو بلا کے کیا کہہ رہا ہے؟ تو ساز ہے تو میں انداز ہوں، تو لہجہ ہے تو میں آواز ہوں، تو شرابہ نیاز ہے تو میں بے نیاز ہوں۔ اے میرے حبیب تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں۔ جملہ حوالے کر رہا ہوں، آخری پر تک توجہ، اگر جملہ دلوں کو چھوتا ہوا نظر آئے تو وہیں سے تائید کے لیے ہاتھ بلند کریے گا۔ میرے حبیب تو ایسا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں۔ تو میرے حبیب سن، اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کا کھیون ہار نہ ہوتا، مصور ہوتا، کوئی شاہکار نہ ہوتا، حسن ہوتا، کوئی پرستار نہ ہوتا، یوسف ہوتا، کوئی خریدار نہ تھوڑا سا چچا بیدار رہیے گا، جملہ حوالے کر رہا ہوں۔ زندہ باد، سلامت رہے، ہاتھوں کو بلند کر کے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو کائنات کا کھیون ہار نہ ہوتا، مصور ہوتا، کوئی شاہکار نہ ہوتا، حسن ہوتا، کوئی پرستار نہ ہوتا۔ نوجوانوں میری طرف متوجہ رہنا، حسن ہوتا، کوئی پرستار نہ ہوتا، یوسف ہوتا، کوئی خریدار نہ ہوتا، یوسف ہوتا، کوئی خریدار نہ ہوتا، بندی ہوتے عبادت گزار نہ ہوتا، گناہگار ہوتے شفاعت کا کاروبار۔ صلوات پڑھے عظمت محمد۔ بڑی توجہ ہے عزیزان محترم، آپ کی سماعتوں کو بھی معراج پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور بھائی میں اپنے بچوں کو یہاں معراج سنا رہا ہوں کہ جب آمنہ کا چاند معراج پہ پہنچا ہے نا تو اللہ کیسے بلا رہا ہے، ادنی منی میرے حبیبہ اور قریبہ اور قریبہ۔ جب بالکل قریب پہنچ گیا نا، ایک تمام یا اس سے کم کا فاصلہ رہا ہے۔ اب میرے بھائی نے نعرہ لگایا ہے نا، نعرہ حیدری کہا ہے، یہ یہی نعرہ نہیں ہے بلکہ قابل قوسین علامہ نصیر اجتہادی اپنی کتاب مجالس اجتہادی میں فرماتے ہیں، یہ جو قابل قوسین ہے نا، یہ بھی عرب کی عادتوں پر مشتمل ایک نعرہ ہے۔ توجہ ہے نا، یہ بھی عرب کی عادتوں پر مشتمل ایک نعرہ ہے۔ جب دو بادشاہ ملاقات کے لیے جاتے تھے نا، ایک تیر ہوتا تھا، ایک کمان ہوتا تھا، تیر کو کمان میں جوڑ دیا جاتا تھا۔ دونوں بادشاہ کمان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے، جس سے تمہاری سنو ہوگی اس سے ہماری سنو ہوگی، جس سے تمہاری محبت ہوگی سچن بھائی اس سے ہماری محبت ہوگی، جس سے تمہاری نفرت ہوگی اس سے ہماری نفرت ہوگی، جس سے تمہاری عداوت ہوگی اس سے ہماری عداوت ہوگی۔ یہاں قاب قوسین کا جملہ یہ بتاتا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب تیر تمہارا ہوگا، کمان ہماری ہوگی، کلمہ تمہارا ہوگا، کلام ہمارا ہوگا، امت تمہاری ہوگی، امام ہمارا۔ یہ ہے قاب قوسین کی منزل۔ قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل ملاحظہ فرمائے۔ عزیزان محترم کیا کہا؟ امت تمہاری ہوگی، امام ہمارا ہوگا۔ اور جب اللہ کسی کو امام بناتا ہے تو بند کمرے میں نہیں بناتا۔ ہائے 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 ہائے، خدا کے لیے بیدار رہے، بند کمرے میں نہیں بناتا ہے، کسی شورا میں نہیں بناتا ہے، کسی اجماع کے ذریعے سے نہیں بناتا۔ آئے قربان جاؤ خدا کی قسم، میرے بزرگ متوجہ ہے، جملہ عرض کر رہا ہوں، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ جب شفاعت بھائی کسی کو امام بناتا ہے نا، بند کمرے میں نہیں بناتا ہے، اور اسے امام بناتا ہی نہیں جو بچیوں سے قرآن سیکھ کر یاد کرے۔
میں اب اگر وغیرہ نہیں بولا تو کب بولے گا؟ میں تاریخ کے گوشے آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں۔ امام حسین نہیں کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے ہوئے سورج کو سلام کرے، امام تو اسے کہا جاتا ہے نا جو ڈوبتے ہوئے سورج کو مغرب سے پلٹا دے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جب امام بناتا ہے محترم تو بند کمرے میں نہیں بناتا ہے، اجماع کے ذریعے سے نہیں بناتا ہے، شورا کے ذریعے سے نہیں بناتا ہے۔ نوجوانوں وہیں سے اپنی حسینیت کا اعلان کر دینا، اپنے عقیدے کا اعلان کر دینا۔ بند کمرے میں پروردگار امام کا انتخاب نہیں کرتا ہے، جب بھی کبھی کرنا ہوتا ہے وہ غدیر کا میدان ہوتا ہے، غدیر کا میدان ہوتا ہے۔ امام بنایا بھی جاتا ہے، دکھایا بھی جاتا ہے۔ بناتا ہے نا تو بناتا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اب سمجھ میں آیا نا؟ آج دنیا ہم سے یہ کہتی ہے ہر وقت ذکر علی، ہر وقت ذکر علی۔ میں نے بھی چھوڑ کر کہا واہ میرے مولا علی، تیرے نام میں بھی کرنٹ پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے نام میں بھی کرنٹ پایا جاتا ہے۔ مثال دے دو اپنے بچوں کے لیے، علی کے نام میں کرنٹ کیسے ہے؟ بھئی آپ بجلی کا تار ہیٹر میں لگائیے، ٹھنڈی نکلے گی یا گرمی؟ اب تو بھویرا والے ہی بتائیں گے نا بھائی ٹھنڈی یا گرمی، کہنے کہ سرکار ہیٹر میں لگا ہے لہذا گرمی نکلے گی، اور وہی بجلی کا تار ایئر کنڈیشن میں لگا دے۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، آخری فرد تائید کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑے گا کہ جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ بھائی بجلی کا تار مزمل بھائی اگر ہیٹر میں لگا دو تو گرمی نکلتی ہے، ایئر کنڈیشن میں لگا دو تو سردی نکلتی ہے، ایئر کنڈیشن میں لگا دو تو سردی نکلتی ہے۔ اب جس نے اے سی لگوا رکھی ہے وہ اس جملے کو بخوبی سمجھیں گے، بجلی کا تار ایک ہے لیکن صرف بدلا ہوا ہے۔ اگر ہیٹر میں لگا دو تو گرمی نکلتی ہے، ایئر کنڈیشن میں لگا دو تو سردی نکلتی ہے۔ یہاں بھی صرف ایک ہے لیکن نتیجے دو ہے، صرف ایک ہے نتیجے دو ہے۔ اگر ہیٹر میں لگاؤ گرمی نکلتی ہے، ایئر کنڈیشن میں لگاؤ سردی نکلتی ہے۔ یہی تو نام علی کا کرنٹ ہے، اگر مومنوں کے درمیان پڑھو باغ باغ ہو جاتا ہے، منافقوں کے درمیان پڑھو جل کے راج ہو جاتا ہے۔ علی کے نام میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے۔ اور سنیے یہ گھبیرا کا اتنا بڑا مجمع، کبھی یہ نہ سوچیے گا اگر میں نہیں رہا تو مجلسیں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، نہیں غور کر رہے ہیں، خدا کی قسم آخری فرد تک توجہ چاہتا ہوں، یہ کبھی نہ تصور کریے گا اگر میں نہیں رہا تو مجلسیں نہیں ہوں گی، توقیر صاحب اگر میں نہیں رہا تو جلوس نہیں نکلے گا، سلمان صاحب اگر میں نہیں رہا تو بریانی کی پلیٹیں نہیں بنوائی جائیں گی، اگر میں نہیں رہا تو فرش اعضا نہیں بچھے گا، اگر میں نہیں رہا تو مجلسیں نہیں ہوں گی، اگر میں نہیں رہا تو علم مبارک نہیں نکلے گا۔ آخر بار تھوڑا سا وہیں سے سہارا دے دے گا اپنی ٹیم کے ساتھ، اگر میں نہیں رہا تو عالم نہیں نکلے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، جب آپ نہیں تھے تب بھی مجلسیں تھیں۔ توجہ رہے عزیزان محترم، جب آپ نہیں تھے تب بھی مجلسیں تھیں، جب آپ نہیں رہیں گے تب بھی مجلسیں ہوتی رہیں گی۔ اب یہ عالم بات ہے، اس میں دو چار آپ کی بھی ہو جائیں گی۔ یہی تو مسئلہ ہے نا انتظار صاحب، اس میں دو چار ہماری اور آپ کی بھی ہو جائیں گی، لیکن یہ نہ تصور کریے گا میں نہیں رہا تو علم نہیں نکلے گا، میں نہیں رہا تو جلوس نہیں نکلے گا، میں نہیں رہا تو تعزیہ نہیں
تو یہ سبیلوں کا اہتمام نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ نہیں تھے تب بھی حسین تھا، جب آپ نہیں رہیں گے تب بھی حسین رہے گا۔ کربلا کے میدان میں حسین نے اپنی شخصیت کو اتنا تابندہ بنا دیا ہے، یزید مل گیا، حسین ہر گھر میں موجود۔ لبیک یا حسین، ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اور عزیزان محترم آپ اندازہ تو لگائے نا، ہم مکان بنواتے ہیں تو کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ مکان بنوانے کے لیے بھروسہ کس پر؟ معمار کے بعد اللہ پر۔ بھائی معمار تو بنانے کا ذریعہ ہے، بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ مولانا سلمان صاحب اللہ پہ بھروسہ۔ بچی کا رشتہ طے کرتے ہیں کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے۔ کاروبار کرتے ہیں کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے۔ نوکری کرتے ہیں کس کے بھروسے؟ اللہ کے بھروسے۔ یعنی جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ جملہ حوالے کر رہا ہوں خدا کی قسم، اگر حسینی ہو تو دیکھتا ہوں جملے کا استقبال آپ کیسے کرتے ہیں۔ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے بھروسے پر۔ مکان بنوایا اللہ کے بھروسے، شادیاں کی اللہ کے بھروسے، رشتے کیے اللہ کے بھروسے، نوکریاں کی اللہ کے بھروسے، تجارت کیا اللہ کے بھروسے، بزنس کر رہے ہیں اللہ کے بھروسے، یعنی ہر کاموں پر اللہ پر بھروسہ ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کہا تھا؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کر، صراط مستقیم پر بیٹھ کر شیطان یہی تو کہہ رہا تھا پروردگار مجھے نکال رہا ہے، مجھے بھگا رہا ہے، جا رہا ہوں، نہ توبہ کروں گا، نہ استغفار کروں گا، نہ روؤں گا، نہ گڑگڑاؤں گا، لیکن پروردگار اتنا یاد رکھنا جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے نیک بندے ہیں اسے ضرور بہتاؤں گا، اسے ضرور بہتاؤں گا۔ اللہ نے کہا تھا جو میرے مخلص اور پابند بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے، وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اب عزیزان محترم حسین ہے کربلا کے میدان میں اور اللہ کا سجدہ کرنا ہے، اللہ کا سجدہ کرنا ہے۔ شیطان آ گیا، آنے کے بعد یہ چاہتا ہے حسین کے سجدے میں خلل ڈالے، لیکن زبان پر ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ شیطان وہاں سے بھاگنے لگا، عالم تصور نے پوچھا بھاگ کیوں رہا ہے؟ حسین کے سجدے کو برباد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس میں خلل کیوں نہیں واقع کر رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے اے پروردگار اگر پہلے ہی ایسا آدم دکھاتا۔ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ پروردگار اگر پہلے ہی دن ایسا آدم دکھاتا تو میں تیرے سجدے کا انکار نہ کرتا۔ اللہ اکبر، بات ذہنوں تک پہنچ رہی ہے۔ اگر پہلے ہی دن ایسا آدم دکھاتا تو میں تیرے سجدے کا انکار نہ کرتا، تیرے سجدے کا انکار نہ کرتا۔ تو عزیزان محترم ہم نوکریاں کرتے ہیں اللہ کے بھروسے، ہم تجارت کرتے ہیں اللہ کے بھروسے، ہم کاروبار کرتے ہیں اللہ کے بھروسے، تو پھر مجھے اب جملہ کہنے دو خدا کی قسم، یہاں حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، حسین کے پسینے کے قطرات پر اپنے خون کے قطرات بہانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یہ سب حسینی عزادار ہیں، یہ سب حسینی دیوانے ہیں جو حسین کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اس زمانے کا حسین کب ہمیں آواز دے، کب ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرنے۔ عزیزان محترم حسین کا سجدہ دیکھا آپ نے، شیطان بھی پناہ مانگ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا نا ہر کام میں ساری دنیا اللہ
پہ بھروسہ کرتی ہے تو پھر مجھے کہنے دو عزیزان محترم، ساری دنیا جس پہ بھروسہ کرے اسے پروردگار کہتے ہیں، اللہ جس پہ بھروسہ کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بہت عظیم پیغام ہو گیا خدا کی قسم۔ ساری دنیا جس پہ بھروسہ کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس پہ بھروسہ کرے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا باپ اور بیٹے کی عظمت کیا ہے۔ جب مولا علی اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے، ایک کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی سلمان کے سر پہ ماری۔ پتہ چچا سلمان کے سر پہ ماری، پھر دوسری گٹھلی کھائی یعنی کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی سلمان کے سر پہ ماری، تیسری کھجور کھائی گٹھلی سلمان کے سر پر۔ سلمان نے ہاتھ جوڑے، یا علی بزرگوں کے ساتھ مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ کیا کہا پتر چچا؟ بزرگوں کے ساتھ مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں سلمان تم ہم سے بزرگ ہو۔ اللہ اکبر، سلامت رہے جوانیاں، سلامت رہے آپ۔ کیا کہا سلمان تم ہم سے بزرگ ہو؟ کہا ظاہری حالات کے پیش نظر میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، ابرو لٹک چکی ہے، چہرے پر جھریاں آ گئی ہے، کمر خمیدہ ہو چکی ہے، آنکھوں کے نیچے کالے کالے سے حلقے آ چکے ہیں، لہذا ظاہری حالات کے پیش نظر میں ہی بزرگ نظر آتا ہوں۔ بیت مرتبہ جناب سلمان نے جیسے ہی یہ فقرہ کہا ہے، ابو طالب کا لال مسکرا کے کہتا ہے، ابو طالب کا لال مسکرا کے کہتا ہے، اے سلمان اگر بزرگی کا اتنا ہی شوق ہے تو ذرا واقعہ مختلفہ کو تو یاد کرو نا، واقعہ مختلفہ کو یاد کرو۔ کیا ہے یہ مختلفہ؟ یہ واقعہ مختلفہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے عرض کر دو اور نوجوانوں کے لیے تاکہ معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ مختلفہ وہ جنگل تھا کہ جب دنیا سے آدمی حج بیت اللہ کے لیے جاتا تھا، وہ ایک سینٹر تھا جس جنگل سے ہر حاجی کو گزر کے کعبے تک جانا ہوتا تھا۔ بہت گھنا جنگل، اس کا نام تھا مختلفہ، بڑا وحشتناک اور ڈراؤنا جنگل۔ اب ظاہر ہے مولا کیا فرماتے ہیں؟ سلمان واقعہ مختلفہ کو یاد کرو۔ اب جیسے ہی مولا کی زبانی واقعہ مختلفہ سنا، سلمان تو بھول چکے تھے کئی سو سال پرانی باتیں جو اب یاد دلائی جا رہی ہے۔ کہا واقعہ مختلفہ کو یاد کرو۔ حیرت سے دیکھ رہے ہیں علی کو، یا علی کہاں مختلفہ کہاں آپ، کہاں مختلفہ کہاں آپ۔ آپ اس وقت مختلفہ کی یاد دلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے سلمان فیصلہ تمہیں کرنا ہے، مختلفہ کا پورا واقعہ تم بتاؤ گے یا علی بیان کرے؟ توجہ ہے نا، تم بتاؤ گے یا علی بیان کرے؟ ایک مرتبہ سلمان ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یا علی آپ کی زبان سے اچھا لگے گا۔ علی کہتے ہیں پھر ہاں نہیں میں جواب دیتے رہنا، اب آپ کی سماعتیں یہاں سے بیدار ہوں۔ علی نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ کہا سلمان یہ بتاؤ تم حج بیت اللہ کے لیے نکلے تھے یا نہیں نکلے تھے؟ یا علی نکلا تھا۔ کہا جب مزدلفہ کے جنگل میں آئے تھے قافلے سے بچھڑ گئے تھے یا نہیں بچھڑے تھے؟ کہا یا علی بچھڑ گیا تھا۔ یہاں جب قافلے سے بچھڑ گئے تھے تو جنگل میں بھٹک رہے تھے، پریشان تھے۔ کہا یا علی پریشان تھا۔ کہا جب بڑی دیر ہو گئی کوئی مونس، کوئی غمخوار، کوئی ساتھی نہ ملا تو جنگل کے ایک کونے سے ایک شیر نے تم پہ حملہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہا یا علی کیا تھا۔ کہا شیر نے تمہیں دوڑایا تھا یا نہیں دوڑایا تھا؟ کہا یا علی دوڑایا تھا۔ کہا اس سے جان بچانے کے لیے تم بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے؟ کہا یا علی بھاگا تھا۔ کہا بھاگتے بھاگتے تمہیں سامنے ایک حوض نظر آیا تھا یا نہیں نظر آیا تھا؟ کہا یا علی
علی آیا تھا، کہا تم نے جان بچانے کے لیے حوض میں چھلانگ لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی؟ کہا یا علی لگائی تھی۔ کہا جب تم ڈوبنے لگا تھا اس وقت تم نے یہ دعا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اے پروردگار تجھے تیرے نبی کے وسیع کا واسطہ، بن جاؤ خدا کی قسم، تم نے یہ دعا مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی؟ کہا یا علی مانگی تھی، جب میں ڈوبنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا اس وقت میں نے یہ دعا مانگی تھی، اے پروردگار تجھے تیرے نبی کے وسیع کا واسطہ مجھے ڈوبنے سے پہلے بچا لے۔ تو یہ بتا جب تم نے دعا مانگی تھی تو جان بچانے کے لیے کوئی سوال آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اب جملے کا لطف تو مجھے بھی لینا ہے، کوئی سوال آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ کہا یا علی سوال آیا تھا، کہا اس نے تجھے ڈوبنے سے پہلے بچایا تھا یا نہیں بچایا تھا؟ کہا ایک نقاب پوش آیا تھا اس نے مجھے ڈوبنے سے پہلے بچا لیا تھا، ڈوبنے سے پہلے بچا لیا تھا۔ کہا جب بچا لیا تھا تو تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ میرا محسن ہے، یہ میرا محسن ہے، اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اسے کچھ نہ کچھ تحفہ دیا جانا چاہیے۔ تو جنگلات میں گیا تھا، کچھ گل لیے تھے، کچھ چمیلی لیے تھے، کچھ سوسن کے پھول لیے تھے، کچھ لالا کے پھول لیے تھے، اس کا ایک گلدستہ بنا کر اس سوال کو دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ کہا یا علی دیا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے دادا خانے پر بیٹھے بیٹھے اپنے قبا کے دامن سے وہی گلدستہ نکالا، سبحان اللہ، وہی گلدستہ نکالا۔ نکالنے کے بعد کہا سلمان یہ وہی گلدستہ تو نہیں جو تم نے دیا تھا؟ سلمان نے غور سے دیکھا، رنگ وہی، ترنگ وہی، بو وہی، مزہ وہی، آہنگ وہی، سب کچھ وہی ہے۔ کہا یا علی گلدستہ تو وہی ہے لیکن آپ کے پاس کیسے آیا؟ علی گلدستہ تو وہی ہے جو میں نے دیا تھا لیکن آپ کے پاس کیسے آیا؟ ابھی مسکرا کے کہتے ہیں نادان آپ بھی نہیں سمجھا، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد کی جلوہ نمائی ہے، اور جہاں جہاں محمد کی جلوہ نمائی ہے وہاں وہاں علی کی مشکل کشائی۔ سلامت رہو، سلامت۔ ہاتھوں کو بلند کر کے پورے جذبات کے ساتھ محسوس کریں نا، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد کی جلوہ نمائی ہے، اور جہاں جہاں محمد کی جلوہ نمائی ہے وہاں وہاں علی کی مشکل کشائی ہے۔ اب دنیا حیرت زدہ ہے نا کہ جب سلمان کو لے کر مولا علی اس جنگل میں آئے جہاں نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم صاحب، سلمان نے آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد کہتے ہیں یا علی یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ علی کہتے ہیں سلمان یہاں سب ہے، اگر میری آنکھوں سے دیکھو تو سب نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد مولا نے جو فقرہ کہا این الطائر، اے پرندے تو کہاں ہے، جیسے ہی یہ فقرہ کہا این الطائر
اے پرندے تو کہاں ہے؟ آسمان سے ایک پرندہ چلا اور بڑی تیزی سے بھربھراتا ہوا مولا کے سامنے پر آ کر بیٹھا۔ سلمان کہتے یا علی، وہ کا عالم ہے، سناٹا ہے، نہ کوئی آدم نہ کوئی آدم ساتھ، ایسے عالم میں یہ پرندہ آیا کہاں سے؟ اگر آ گیا ہے تو اب زندہ کیسے رہے گا؟ اس لیے کہ نہ درخت ہے جس کے پھل کو کھا سکے، نہ کھیتی ہے جس سے اناج کھا سکے، اور نہ ہی میٹھا پانی ہے جو اپنی پیاس بجھا سکے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، اگر تجھے پوچھنا ہے تو خود اس پرندے سے پوچھ لے، خود اس پرندے سے پوچھ لے۔ سلمان پرندے کے قریب ہے اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے پرندے اتنا تو بتا، جب ہوگا عالم ہے، کوئی غذا کا انتظام نہیں، میٹھے پانی کا انتظام نہیں، ایسے عالم میں تو کھاتا کیا ہے، تو پیتا کیا ہے؟ جملہ سنیے عزیزان محترم، کہا تو کھاتا کیا ہے، تو پیتا کیا ہے؟ پرندے نے باقاعدہ سلمان کی زبان ہی میں جواب دیا ہے، اے سلمان محمدی، جب مجھے بھوک لگتی ہے اہل بیت میں صلوات پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے زہرا کے قاتلوں پر لعنت بے شمار۔ پرندے کا جواب کیا ہے؟ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اہل بیت پہ صلوات پڑھتا ہوں، اور جب پیاس لگتی ہے تو زہرا کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بہترین پیغام دیا ہے اس پرندے نے سلمان محمدی کے ذریعے ہم تک۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائے دنیا خدا کے قسم، دیکھیے سلمان علی کے اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے کہ خود وقت کے نبی نے بھی یہ کہہ دیا تھا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، فضائل کا آخری جملہ، ہم اہل بیت میں سے ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ سب سلمان کے ماننے والے ہی تھے، بلکہ اس میں سلمان کے پکے چغل خور بھی موجود تھے جو چغل خوریاں بھی کرتے تھے۔ اچھا، یہ چغل خوروں کی ذات بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے سر، چغل خوروں کی ذات بڑی عجیب و غریب ہوتی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہی تو ہے نا، ادھر کی ادھر لگایا، وہاں جا کے ناشتہ پانی، ادھر کی ادھر لے کر آئے، ادھر آ کے ناشتہ پانی اور جیب خرچ، یہ ہے ان کا کام۔ بالکل اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں ہراول صاحب کہ جیسے ہم گھر میں سلنڈر رکھتے ہیں نا، سلنڈر میں گیس کا پائپ کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے نا، جو گیس کا پائپ ہے وہ ایک، اور برنر کتنے ہوتے ہیں؟ چولہے دو ہوتے ہیں، گیس کا پائپ ہے ایک، چولہے ہے دو، ادھر بھی کھولا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں تھوڑا سا بیدار رہے، ادھر بھی کھولا رہا ہے اور ادھر بھی کھولا رہا ہے، اسے بھی چلا رہا ہے اسے بھی چلا رہا ہے، اور یہی مسئلہ چغل خور کا بھی ہے، ادھر کی ادھر لگا رہا ہے، ادھر کی ادھر لگا رہا ہے۔ یہ تو چغل خور کا مسئلہ ہے، لیکن جب آپ نے ایک چولہے پہ چاول رکھا، دوسرے پہ دال رکھا، اس نے کھولا دیا، ایک پلیٹ میں اتارا، اب جب پلیٹ میں اتارا تو اب اسے ملانا ہے، دال چاول کو ایک کرنا ہے، اب اسپون کام نہیں آئے گا، اب چمچ کام نہیں آئے گا، بلکہ 5 انگلیاں کام آئے گا۔
اللہ اکبر، منظر میں کیا بات ہے؟ جملہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو کم از کم وہیں سے ہاتھ اٹھا کر تائید کر دو تاکہ میرا بھی تھوڑا سا حوصلہ بن جائے۔ تو آپ دیکھو چمچ کام نہیں آئے گا، یہ چمچے بھی کبھی کبھی گڑبڑی کر دیا کرتے ہیں، لہٰذا آپ چمچ کا سہارا نہیں لینا ہے بلکہ 5 انگلیاں ہے، 5 انگلیاں ہے۔ جملہ ہمارے کرنا ہے میرے عزیزوں، 5 انگلیوں سے ملایا جاتا ہے دال چاول کو، دال چاول کو 5 انگلیوں سے ملایا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اختلاف پیدا کرنا چگل خوروں کا کام ہے، ملا دینا پنچتنیوں کا کام۔ اختلاف کرنا چگل خوروں کا کام ہے اور آپس میں ملا دینا یہ پنچتنیوں کا کام ہے۔ جب بھی کہیں سگے رشتے داروں میں، عزیز و اقارب میں آپس میں اختلاف ہو جائے، جملہ کہہ دو عقل صاحب، جب بھی کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے رشتے داروں میں یا غیر کے رشتے داروں میں، تو چغل خوری کا پترول جلا کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، جملہ کہنے لگا ہو، پورا جملہ مکمل ہو جانے دو۔ جب بھی کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے تو چغل خوری کا پترول جلا کر آگ بھڑکانا نہیں بلکہ صلح کا پانی چھڑک کر آپس میں میلاد کرا دینا ایک صلوات پڑھے عظمت اللہ۔ چغل خوری کا پترول چھڑک کے آگ بھڑکانی نہیں ہے بلکہ صلح کا پانی چھڑک کر انہیں آپس میں گلے لگا دینا ہے۔ یہ طریقہ کسی اور میں نہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جب آپ زیارت پر جائیں گے نا تو وہاں ایک باغ کی بھی زیارت کریں گے جس باغ کا نام ہی ہے باغ حضرت جعفر صادق علیہ السلام۔ اس باغ کی زیارت کر کے آئیں گے آپ، پتا ہے اس باغ کی آمدنی کس چیزوں پر خرچ ہوتی ہے؟ وہ جو باغ کی آمدنی ہے کن چیزوں پر خرچ ہوتی ہے چچا؟ کیا سبیلے بانٹنے میں، تبرکات بانٹنے میں، علم سجانے میں؟ نہیں، اتنے تو حسین کے عزادار دنیا میں پھیلے ہی ہیں جو سبیلوں کا اور ساری عزا کا اہتمام کر دیتے۔ مولا نے وہ باغ اس لیے رکھا اور وہاں کے متولیان کو مولا نے یہ ہدایت دی تھی، اس کی آمدنی کی جو رقم ہے یہ کہیں اور نہ خرچ کر کے جب ہمارے دو شیعہ بھائی، دو ہمارے چاہنے والے آپس میں پیسوں کے معاملات میں لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اسی آمدنی سے اتنا خرچ ادا کر دینا کہ اس آمدنی کے ذریعے سے ان کا اختلاف ختم ہو جائے۔ باپ کی آمدنی اس کام کے لیے معین ہے اور اب بھی میرے عزیز کو اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لہذا یاد رکھنا صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنی سوار کو کبھی بھی نہیں گرنے دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اور یہ پیغام ہمیں کربلا سے ملا ہے، جو بے صبرا ہوتا ہے وہی تو لڑائی جھگڑے کی طرف راغب ہوتا ہے، جو بے صبرا ہوتا ہے وہی تو اختلاف کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جو حسینی ہے، غدیری ہے، کربلائی ہے، مولائی ہے، وہ ہر قدم پر حسین اور اہل بیت کی خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو عزادارو، کربلا کے میدان میں ہمیں زندگی کا کون سا ایسا درس ہے جو نہیں ملتا ہے؟ ہم نے کربلا کے میدان سے زندگی گزارنے کے ہر اصول سیکھے، جہاں ششماہ مجاہد نے
اپنے گلے پر تیر کھا کے ہمیں مسکرانا سکھایا، وہی فروا کے چاند قاسم نے ہمیں موت کا ذائقہ بتایا۔ مولا علی اکبر نے جہاں ہمیں سینے پہ نیزے کی علی کھا کر حوصلہ بتایا، وہی غازی عباس نے ہماری جرأت اور شجاعت میں اضافہ کیا۔ عزاداروں، ایسے ہی تو دنیا حسین اور اصحاب حسین کو نہیں مانتی نا، اور صرف شیعہ ہی یا مسلمان ہی حسین اور اصحاب حسین کو نہیں مانتے، بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے اور روایتوں میں پڑھا بھی ہے کہ ایک ہندو عورت تھی جو ہر 8 محرم کو چھوٹے حضرت عباس کی نظر کا اہتمام کرتی تھی۔ ایک سال ایسا اتفاق ہوا، گھر میں اتنے پیسے نہ رہے کہ وہ نیاز کا اہتمام کر سکے۔ افسوس کے ساتھ گھر کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی کہ ابھی بابا حسین کے چاہنے والے میرے گھر میں آئے گے اور پوچھیں گے، اے ضعیفہ، اس بار نظر کا اہتمام کہاں کیا ہے، اس بار نظر کا اہتمام کہاں کیا ہے؟ تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اسی کشمکش میں ہے، صبح سے دوپہر ہو گئی، کوئی نہیں آیا۔ جب دوپہر سے سپہر ہونے لگی، اس نے ایک کوزہ پانی لیا، تھوڑی سی مٹی کا لیپ دیا زمین پر، وہی کوزہ مٹی کے سینے پہ رکھا، 2-3 اگربتیاں جلائی، جملہ سن عزادارو، 2-3 اگربتیاں جلائی، اور جلانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، اے بابا حسین، اس سال غریب ہو گئی ہوں، اسی لیے میری نظر قبول نہیں کر رہے ہو، اسی لیے میری حاضری میں نہیں آ رہے ہو۔ عزادارو، ابھی اس کا جملہ تمام بھی نہ ہونے پایا، کیا دیکھا اس ضعیفہ نے کہ بیویوں کا قافلہ بڑی تیزی سے اس کے گھر میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، اے ضعیفہ، یہ بتا نظر کا انتظام کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے عزادارو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ان آنسوؤں کو روبان سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزادارو، مجھے فرمائش کی گئی ہے کہ غازی عباس کی یہ حاضری ضرور پڑھ دینا، غازی عباس کو یہ مصائب ضرور پڑھ دینا، لہذا فرمائش پوری کر رہا ہوں شفاعت بھائی۔ دیکھتا ہے میرے نوجوان کیسے یہ روایت برداشت کرتے ہیں۔ عزادارو، بی بی آ گئی، آنے کے بعد اس ضعیفہ کو تسلی دے رہی ہے، اے بی بی گھبرانا نہیں، حسین دولت دیکھ کر نہیں آتا ہے، حسین شربت دیکھ کر نہیں آتا ہے، حسین نظر نیاز دیکھ کر نہیں آتا ہے، میرا حسین تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے سکینہ کے نام پر کسی نے اگر پانی کی شبیل بھی لگائی ہے، میرا حسین دعا دے کے کہتا ہے، اے میرے سائے، اللہ تجھے سلامت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، بیبیاں حوصلہ دے کر چلی گئی۔ بڑے سکون سے یہ مسائل پڑھوں گا۔ بیبیاں حوصلہ دے کر چلی گئی۔ بیوی بیٹھی ہے انتظار میں، بیٹھی ہے انتظار میں۔ جب بالکل سورج ڈھلنے کے قریب آ گیا، اب بیوی کی بے چینی بڑھنے لگی، اس عورت کی بے چینی بڑھنے لگی، اس ضعیفہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ بے چین ہو کے کہتی ہے، بابا حسین، کیا اس بار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اے بابا، کیا اس بار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس سال میری حاضری قبول نہ کرو گے؟
اس بار میری نظر قبول نہ کرو گے. ابھی یہ کہنا ہی تھا عزادارو. ایک نقاب پوش سوار بڑی تیزی سے آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ضعیفہ پتہ نظر کا انتظام کہا ہے. ضعیفہ خوشی سے آگے بڑھی. اس نے کہا سوار یہ ہے نظر کا اہتمام, یہاں تجھے نظر کرنی ہے. عزادارو سوار آ گیا تو کلیجے پر ہاتھ رکھ کے چننا سننا. سوار قریب آیا اور آنے کے بعد اس نے نظر کی اور نظر کرنے کے بعد جانے لگا. ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ ضعیفہ نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ کے کہا اے آنے والے اگر آیا ہے تو نظر کر کے تو جا. تم نے نظر کر نہیں کی. آنے والا کہتا ہے نہیں بیوی میں نے نظر کر دی ہے. ضعیفہ کہتی ہے نہیں تم نے نظر نہیں کی ہے. جب بھی کوئی نظر کرتا ہے نظر کرتے وقت اپنے دونوں قیامت ہے آزادہ. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. اے آنے والے سوال تو نے کیسے نظر کی ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ تو نے اٹھائے ہی نہیں ہے. نظر کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ نہیں بلند کیے ہیں. عزادارو آنے والا سوال کہہ رہا ہے. نوجوانوں سمجھ گئے کہ وہ کون ہے نا. آنے والا سوال کہہ رہا ہے اے بیوی ارے نظر کرتے وقت میں اپنے ہاتھ کیسے اٹھاؤں؟ میرے دونوں بازو کربلا میں میرے بھیا حسین پہ قربان ہو گئے ہیں. اے بیوی جس کے بازو نہ ہو وہ اپنے بازو تیری نظر مکمل ہو گئی.